اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس سیکنڈ ایئر، بیٹا ہم لوگوں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا خلافت موومنٹ، اس کے میجر ایونٹس اور اس کے رزلٹ کے اوپر روشنی ڈالی پچھلے لیکچر میں. اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے خلافت موومنٹ کے بعد وہ ہے پاکستان ریزولوشن. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاکستان ریزولوشن مجبوراً ڈکلیئر کیا گیا. جب سب سے پہلے لاہور ریزولوشن ڈکلیئر کیا گیا تو شروع میں ہندو پولیٹیکل لیڈرز اور سماجی شخصیات مسلمانوں پر ہنستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیونکہ 1933 میں چودھری رحمت علی کائن دا ورلڈ پاکستان، تو اس کو ہندوؤں نے جان بوجھ کر اور مذاق کے طور پر لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کر دیا. بعد میں جو ہندو نیوز پیپرز تھے انہوں نے بھی اس کو پاکستان ریزولوشن ڈکلیئر کیا. اسے اردو میں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور، دونوں ایک ہی نام ہے. قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور، دونوں قرارداد پاکستان کو ہی کہا جاتا ہے. اس لیے اگر اس ٹاپک کے اوپر اگر لانگ کویسچن آئے گا تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قرارداد پاکستان پہ آئے یا قرارداد لاہور پہ آئے، آپ نے اس کا آنسر ایک ہی دینا ہے. یعنی کہ آنسر ایک ہی ہوگا. کویسچن مختلف ہو سکتے ہیں. کویسچن آ سکتا ہے ایکسپلین لاہور ریزولوشن اینڈ اٹس میجر پوائنٹس، یا ایکسپلین پاکستان ریزولوشن اینڈ اٹس میجر پوائنٹس. تو دو طرح کے کویسچن آ سکتے ہیں لیکن اس کا آنسر ایک ہی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں ہم لوگ اگر لکھنؤ پیکٹ سے شروع کریں، اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. اگر ہم لکھنؤ پیکٹ سے شروع کریں تو ان دا لکھنؤ پیکٹ قائد اعظم گاٹ دا ٹائٹل دا ایمبیسڈر آف پیس. قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے حامی تھے. خلافت موومنٹ کے بعد سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہم لوگوں نے خلافت موومنٹ میں ہی پڑھا، اور گاندھی جی کے اچانک اس موومنٹ کو کال آف کرنے کے بعد مسلمان اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہندو کبھی بھی اعتماد کے قابل قوم نہیں ہیں. یعنی کہ ان کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں. دے ڈونٹ کنسرن اباؤٹ دا مسلم آبجیکٹیوز اینڈ دا مسلمس بینیفٹس. نہ وہ مسلمانوں کے کسی بھی فائدے کے حق میں تھے، نہ وہ مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے تھے. تو ان دا لاہور ریزولوشن آپ کی بک میں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جو قائد اعظم کا ایڈریس ہے اس کو قائد اعظم نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ دیز آر دا ٹو نیشنز. مسلمان کسی طرح بھی ہندوؤں کے کسی بھی سوشل فیسٹیول میں نہ ان سے شادیاں کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں. اور جناب گاندھی ٹاک میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کلیئرلی یہ کہا تھا کہ ہندو اور کانگریس پر ہم لوگ کسی بھی طرح سے بلیو نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ٹرسٹ آن کانگریس اینڈ ایز ویل ایز دا ہندوز. ہندوؤں پر اور کانگریس پر ہم لوگ، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ خلافت موومنٹ کے بعد جب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا آغاز ہوا تو قائد اعظم بھی بہت خوش تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یونٹی ہے. لیکن اچانک اس موومنٹ کو اس طریقے سے کال آف کیا گیا جو ایک کویسچن مارک تھا. جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں یا جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے لیے بھی، جو سماجی شخصیات ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو اویئرنیس رکھتے تھے پولیٹکس میں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک تھا جس کا جواب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں تھا.
اس لیے ڈیلی مسلم پروپوزل دیکھ لیں، اس کے بعد نہرو رپورٹ کو دیکھ لیں، نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو دیکھ لیں، علامہ محمد اقبال کے الہ آباد ایڈریس کو دیکھ لیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے بعد مسلم پولیٹیکل لیڈرز نے اور مسلم لیگ جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم صرف انڈیویجولی اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو دا بیک گراؤنڈ آف دا لاہور ریزولوشن، اس میں کچھ جو آسپیکٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن، اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ ڈسکس میں نے ابھی کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ دوسرا یہ سب سے جو بڑا آسپیکٹ تھا وہ ٹو نیشن تھیوری تھا۔ بیٹا سوشلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہندو نیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام مسلمس۔ ہندو ریلیجن جو ہے وہ مسلمانوں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے اس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو سیاست مختلف ہے، ان کی سیاست میں مکاری ہے، چال بازی ہے، ہماری سیاست میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ جو ڈیموکریٹک ہمارے پاس جو ڈیموکریٹک کانسیپٹ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام پاکستان سے 1130 سال پہلے جو ڈکلیئر کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اس میں ٹرانسپیرنسی تھی، اس میں صاف شفاف ایک پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنا تھا۔ لیکن ہندوؤں کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ مختلف ہے۔ سوشلی اگر دیکھا جائے تو ہم ذات پات پہ یقین نہیں کرتے، ہندو ذات پات پر یقین رکھتے ہیں۔ اکنامکلی دیکھیں تو اکنامکلی ان کے مذہب میں کسی جگہ سود لینا جائز ہے، ہمارے مذہب میں سود لینا بالکل جائز نہیں ہے، تو بہت سا فرق ہے۔ تو ٹو نیشن تھیوری ایک بہت بڑا آسپیکٹ تھا لاہور ریزولوشن، ٹھیک ہے، کہ ہندو اور مسلم کئی سال یعنی کہ 100 of years اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ہندو اپنے مذہب، اپنے عقیدے پر پکے تھے، مسلمان اپنے عقیدے اور یعنی کہ وہ انوالو نہیں ہو سکے۔ They were not involved their religion۔ حالانکہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کانگریس رول آیا تو اس میں کانگریس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو یا ان کے بچوں کو کسی نہ کسی حد تک ہندوازم میں یا ان کے ثقافت میں کی طرف مائل کیا جائے، لیکن ایسا پاسبل نہ ہو سکا۔ تو چنانچہ کچھ رولز جیسے 1935 کا ایکٹ ہے، وہ یہ تمام ایسے سینیریوز ہیں، ایسے بیک گراؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے لاہور ریزولوشن ڈکلیئر کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اگر لاہور ریزولوشن ڈکلیئر نہ کیا جاتا سو وی کین ایزیلی ایکسپلین اور سے دیٹ اٹ از دا ریزولوشن ٹو ریجیکٹ 1935 ایکٹ اینڈ ایز ویل ایز دا کانگریس منسٹریز۔ اس ریزولوشن میں قرارداد میں 1935 کے ایکٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اور کانگریس رول کو، منسٹریز کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ کانگریس منسٹریز کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا، وجہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلے دو قومی نظریہ اس کی بنیاد تھی لاہور ریزولوشن کی، کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ان کی ثقافتیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سوشل، ان کا پولیٹیکل، ان کا اکنامکل، ان کے فائنینشیل میٹرز دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے لاہور ریزولوشن ڈکلیئر ہوا۔ بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہندو ایکسٹریمزم۔
ہندو ایکسٹریمزم، ٹھیک ہے، پس منظر، دو قومی نظریہ اور ہندو شدت پسندی۔ پہلے بھی لیکچر میں ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ ہندوؤں میں بنیادی طور پہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ اعتدال پسند ہے یعنی کہ میانہ روی، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو ایکسٹریمسٹ۔ تو ایکسٹریمزم جو ہے، ایکسٹریمزم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ کسی بھی چیز کو زور طاقت کے بل بوتے پہ حاصل کیا جائے، مار کٹائی فسادات جھگڑوں کی بنیاد پر حاصل کیا جائے۔ تو ایکسٹریمزم جو ہے، اب اسلام ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ ہمارا اگر پولیٹیکل سٹرکچر دیکھ لیں تو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر مختلف ہے ہندوؤں سے، کیونکہ وہ ایکسٹریمزم کو پسند کرتے ہیں، ہم لوگ ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں میانہ روی کا درس دیا ہے، درمیانہ راستہ، نہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم، نہ بہت زیادہ گر جانا کسی کے آگے کہ انسان اٹھ ہی نہ سکے، یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ غیرت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اسلام میں اگر کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، ایمان کے درجات کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ ہاتھ سے روکنا اولین درجہ ہے، زبان سے روکنا نمبر سیکنڈ، اور دل میں کسی کو برا جاننا یہ تھرڈ لیول ہے آپ کے ایمان کا۔ تو ایکسٹریمزم تو ہم لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت واضح طور پہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی تھی کیونکہ ان میں شدت پسندی تھی۔ وہ لوگ طاقت، زور بازو کے بلبوتے پر اختیارات حاصل کرتے تھے اور غریب لوگوں کو یا ان کی سروسز کو یوٹیلائز کرتے تھے۔ اب اسلام جب آیا تو اس نے ان تمام جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ان کی نفی کی اور ایکسٹریمزم کو کنڈیم کیا۔ کلیئر ہو گیا؟ نمبر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے الہ آباد ایڈریس۔ جسے ہم اردو میں خطبہ الہ آباد کہتے ہیں۔ یہ کس نے دیا تھا؟ علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس ایڈریس میں بہت کلیئرلی یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا ہے وہاں پر مسلم میجورٹی میں ہے، تو سب سے بہترین سلوشن یہ ہوگا کہ اس کو الگ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بنا دی جائے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سجیشن تھی، ان کے اپنے نظریات تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ ویسٹرن پارٹس میں یہ تمام کے تمام پروونسز آتے ہیں جو بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ تو علامہ اقبال کی، اور انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا کہ اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا، ایک ملت کا کانسیپٹ دیا۔ ہی واز دا اسکالر اینڈ دا پوئٹ آف دا مسلم۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک راہ دکھائی جس راستے پر چل کے، یعنی کہ آج کا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور پریکٹیکل اس کو حاصل کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور علامہ اقبال کی ٹوٹل پوئٹری دیکھ لیں، اس میں اسلام ہے، مسلمانوں کی اسلامک پریچنگ ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، بھول چکے تھے اسلامک ٹیچنگز کو، پریچنگ کو، علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے ان تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان تمام لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ ملت کا کانسیپٹ انہوں نے کیا دیا؟ یہی کہا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، وہ ایک ملت ہے، وہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی شاعری کے ذریعے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
علامہ اقبال کے اشعار سے ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے ملت کا کانسیپٹ دیا اور کہا کہ مسلمان if they are living in the any part of the subcontinent or any part of the world, چاہے وہ سب کانٹیننٹ کے چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہیں، وہ ایک ملت ہے، وہ ایک قوم ہے، اور قوم ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو۔ اگر اسے تکلیف ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری مسلم امہ کو تکلیف ہوگی۔ آج اگر فلسطین میں، کشمیر میں، میانمار میں اگر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے آپریسو کانگریس رول۔ ٹھیک ہے، جو کانگریسی وزارتیں ہیں یہ بہت بڑا آسپیکٹ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، 1935 ایکٹ کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انلمیٹڈ پاورز were given to the ایڈمنسٹریشن کو انلمیٹڈ پاورز دی گئی، اینڈ قائد اعظم ریجیکٹڈ 1935 ایکٹ ان پاکستان ریزولوشن۔ انہوں نے پاکستان ریزولوشن میں سب سے پہلے اگر کسی کو ریجیکٹ کیا تو 1935 کے ایکٹ کو کیا، کیونکہ اس ایکٹ کو فالو کرتے ہوئے جب کانگریس رول آیا، کانگریس منسٹریز آئیں، تو انہوں نے ایسی پالیسیز ڈکلیئر کی جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ پرابلمز کیا تھی؟ انہوں نے واردہ مندر اسکیم شروع کی۔ ودیا مندر، اب ان سکیمز میں کیا تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا؟ ٹھیک ہے، دا پرائمری لیول اسکولز ور اوپن ان دا ٹیمپلز، ان کو مندروں میں کھولا گیا، اور مسلمانوں کے بچے جب وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو بتوں کی پوجا ان کو سکھائی جاتی تھی، ترنگے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلوٹ کروایا جاتا تھا، بندے ماترم نیشنل اینتھم کے طور پہ بچوں کو سنایا اور ان سے گنگنایا جاتا تھا۔ یہ تمام کے تمام وہ آسپیکٹس ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یا پریکٹیکلی اگر جو دیکھا جائے تو مینٹلی گروتھ بچے کی جو ہوتی ہے وہ 5 to 10 ایئرز ہوتی ہے۔ 5 سے 10 سال کے بچے کو جو لینگویج ہم لوگ سکھائیں وہ سیکھ جاتا ہے، جو کلچر ہم اس میں پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو سکھاتے ہیں وہ کلچر سیکھ جاتا ہے۔ تو ہندوؤں نے اپنی منسٹریز کا فائدہ اٹھا کر ایسی پالیسیز ڈکلیئر کی کہ وہ چاہتے تھے دے وانٹڈ ٹو پروموٹ ہندوازم ان دا مسلم کمیونٹی، وہ مسلمان کمیونٹی میں ہندوازم کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے اور مسلمازم کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے۔ یعنی جو بچہ 5 سال بتوں کی پوجا کرے گا، ترنگے کو سلوٹ کرے گا، ڈیفینیٹلی جب وہ 10 11 12 سال میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں جاتا ہے تو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے خود سر ہو جاتے ہیں، بات نہیں سنتے، کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اسی ثقافت کو فالو کرتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات تھی مسلمانوں کے لیے۔ یہ لاہور ریزولوشن یا قرارداد پاکستان کے لیے بہت زیادہ موجب ثابت ہوئی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ پاپولیرٹی آف دا مسلم لیگ۔ کانگریس منسٹریز کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کے ذریعے تمام مسلمازم کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے اتنی میانہ روی سے اور اتنی اچھی پالیسیز ڈکلیئر کی آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں بہت زیادہ شہرت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ 1937 کی الیکشن میں قائد اعظم نے جن پولیٹیکل لیڈرز کو یہ کہا تھا کہ وہ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کریں، تو انہوں نے جب کانگریس
को ना छोड़ा और इलेक्शन कांग्रेस जीत गई तो और कांग्रेस रूल आ गया, तो उन्होंने देख लिया और जज कर लिया कि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम कर रही है। तो चुनाचा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया अपनी मीटिंग्स में। ये देखा जा रहा था, तो ये भी बहुत मुअज्जब साबित हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं और हिस्ट्री में ये चीज़ लिखी गई है, वाज़े की गई है कि जब करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़कर मुस्लिम लीग की तरफ अपनी तवज्जो करने लगे। तो बेटा ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने डिस्कस किया। इस पर 1 या 2 लेक्चर और होंगे। आपने ये देखना है कि बैकग्राउंड सबसे पहले आएगा। हम लोगों ने बैकग्राउंड को आज डिस्कस किया है। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेल के ज़रिए हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।